تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ کام نہ ہو تو، نوکری نہ ہو تو کیا کرے؟ اور یاد رکھیے روزی میں برکت، اس کے تعلق سے آج میں بات نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ روزی میں برکت کے تعلق سے میں نے بہت تفصیلی عنوانات جو ہے پہلے ہم نے رکھے ہیں۔ روزی میں برکت مگر کیسے، اور اسی طرح جو ہے رزق کی کنجیاں، ان ناموں سے میرے 2 لیکچر آلریڈی اپلوڈ ہیں نیٹ پہ، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم جو ہے کام نہ ملے، مختصر سی کچھ باتیں انشاءاللہ، انسان کو کام نہ ہو، روزی روٹی کا کوئی مسئلہ اگر ہو تو وہ اس کے لیے کیا کرے، جس سے ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی دو چار ہوتا۔ اب اس میں جو بھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ چیز کی جائے، یہ چیز کی جائے، یہ ذکر کیا جائے، یہ دعا پڑھی جائے، یہ تمام چیزوں کو آپ اس ذہن سے آپ رکھیے کہ یہ تمام باتیں توحید پر ہونے کے بعد، فرائض پر عمل کرنے کے بعد، ان فرائض کو سنتوں کے مطابق کرنے کے بعد یہ فائدہ دیں گی۔ ورنہ بہت ساری بار کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر درود شریف پڑھنے کے فوائد، فضائل، ایک درود پڑھنے کا یہ فضیلت حدیث میں آتی ہے نا۔ اب اگر کوئی انسان توحید پر نہ ہو، فرائض پر عمل نہ کرے اور صرف درود شریف پڑھتا رہے، تو کیا اس کو درود شریف کا یہ فضیلت یا درود شریف کا یہ فائدہ پہنچے گا؟ آپ خود کہیں گے نہیں ہو۔ تو میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب میں اس میں باتیں رکھوں گا تو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان وہ دعا لے لے، اب دعا تو پڑھ رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، نماز دعا پڑھنا اس لیے کہ کام نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، تو کیا یہ دعا فائدہ دیں گی؟ پھر انسان بولتا رہے دعا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا۔ دعا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا، آپ نے دعا کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھا۔ ہر چیز سے کچھ کنڈیشن اور شرائط ہوتے ہیں، ہے نا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قیام اللیل کرے، مطلب رات کی نماز پڑھے رمضان کے اندر، ہے نا، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا، جو قیام کرے ایمان کے ساتھ اس سے کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، اس کا اجر دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ بالکل صحیح بات۔ تو کوئی انسان سال بھر نماز نہ پڑھے اور رمضان میں صرف قیام کرے، تو کیا اس کے لیے بشارت ہے؟ جب تک فرائض میں عمل نہ ہو، نفل کی بشارتیں آپ کو کام نہیں آئیں گی۔ یہ نفل نماز ہے تو یہ تبھی فائدہ دے سکتی ہے جب آپ فرائض کو پورا کرنے والا ہو۔ یہ ان کے لیے بھی نہیں ہوگا جو صرف رمضان کے فرائض پورے کرتے اور سال بھر نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتا ہے لیکن رمضان میں بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اضافی کرتا ہے، تو اس کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ علماء لکھتے ہیں صغائر، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فرائض کا کرنے والا ہے تو پھر قیام اللیل کا فائدہ اٹھا، سمجھا بات۔ فرض روزے رکھتا ہے تو نفل روزوں کا اس کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ نفل روزوں کی بھی فضائل آتے ہیں کہ جیسا ایک نفل روزہ رکھ لیا جائے، یا سنت موقعہ جس کو کہیں گے ہم، جو ہے کہ کوئی شخص اگر ایک روزہ رکھے ذی الحجہ کا، ہے نا، ذی الحجہ میں جو 9 ذی الحجہ کا عرفے کا روزہ رکھ لے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ تو انسان 2 سال تک روزے نہ رکھے یا زندگی بھر فرض روزے نہ رکھے اور بولے ارے اس میں تو ہے نا 2 سال کے، تو کس کے لیے ہے؟ کنڈیشن ہے نہ کچھ فرائض پر اہتمام۔ تو اسی طرح بہت سی مرتبہ جب دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے، دعاؤں کی باتیں آتی ہیں، تو لوگ بڑا لپک لپک کے دعاؤں کو لے لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ کنڈیشنز بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز تبھی فائدہ دیں گی جب آپ توحید پر ہو اور فرائض کا اہتمام کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش اگر کسی عمل سے ہوتا ہے تو وہ فرائض ہے، اور سب سے زیادہ نزدیک جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے وہ فرائض سے ہوتا ہے۔ پھر وہ فرائض کی کرنے کے بعد نوافل میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ سے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے اندر چلے جاتا، سمجھ رہے آپ؟ یہ بالکل نہیں۔ اس کا معنی یہ کہ پھر وہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، مطلب ہر وہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں۔ تو فرائض کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے بعد نوافل میں اضافہ کرتا ہے، اللہ سے قریب ہے، سمجھے آپ؟ جیسا کہ نفل میں سب سے افضل نفل تہجد ہے۔ اب اگر کوئی انسان فرائض نہ پڑھے، روز تہجد میں اٹھے، تو کیا اس کو وہ برکت ہے، وہ فائدہ ملے گا؟ آپ خود بولیں گے نہیں۔ تو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے، ورنہ ہوتا جب بھی ایسے عنوانات لیے جاتے ہیں لوگ بولتے ہیں اچھا وہ دعا دے دیجیے، بس اس کو پڑھ لیا، یاد کر لیا، ارے فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو فائدہ تب ہوگا جب آپ توحید پر ہو اور اس کے بعد اعمال کرے، تب اس کا یاد رکھیے فائدہ ہوگا۔ آئیے تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اب انسان کام نہیں ہے، پریشان ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، جس انسان کے پاس کام نہیں ہے وہ گناہوں سے توبہ کرے اور گناہوں سے جتنا ہو سکتا ہے بچے، اس لیے کہ گناہ اور معصیت وہ نقصان انسان کو کرتے ہیں اس کی زندگی میں، اس کی روزی روٹی میں، اس کی اولاد میں، اس کی بیوی میں اور اس کے مال میں، جو نقصان کرتے اتنا نقصان یاد رکھیے ابن آدم کو کوئی چیز پہنچاتی جتنا نقصان گناہ اور معصیت۔ اس تعلق سے میں نے بہت تفصیل میں ایک بحث کی تھی کہ گناہوں کے انسان پر اثرات اور گناہوں کے سماج پر اثرات۔ گناہوں کے اثرات 2 چیزوں پہ، ایک فرد پر ہوتے اور ایک سماج، دونوں میں نے اس میں رکھے تھے کہ فرد پر کیسے کیسے نقصانات ہوتے اور سماج پر۔ بہرحال تو سب سے پہلے گناہوں سے اپنی نفس کو انسان جو ہے پاک کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ گناہ وجہ بن رہے ہوں گے اس کی روزی میں یا کمائی میں تنگی، تو گناہوں سے توبہ کرے جتنی ہو سکتی ہے۔
استغفار کی کثرت کریں. ٹھیک ہے, گناہوں سے توبہ مطلب استغفار کی توبہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب رجوع کرنا, پلٹنا. تو توبہ جب ہم کرتے اور جب پلٹتے ہیں تو پلٹنے کے بعد جو عمل کرتے ہیں اس گناہوں کی معافی کے لیے اس کو استغفار کرتے ہیں. اس لیے توبہ اور استغفار بالکل سینونیمسلی یوز ہوتا ہے, ایک جیسا ایک ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. توبہ استغفار, استغفار اور توبہ. توبہ پلٹنے والا عمل, استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے گناہوں سے معافی کرے. سمجھ رہے ہیں؟ تو استغفار کی کثرت کرے, توبہ کرے مطلب پلٹے, اپنے گناہوں کو چھوڑ دے, اپنے زندگی کی اصلاح کرے اور استغفار کی کثرت کرے. یہ یاد رکھیے روزی میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے, یہ کام کے ملنے کا ذریعہ بنتا ہے. رکھیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے رزق سے محرومی اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہو کہ وہ انسان گناہوں میں ڈوبا ہو, اللہ کا تقوی نہیں اختیار کر رہا ہو. اللہ رب العزت نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اور آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے یا اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے. پھر فرمایا آگے وَيَرْزُقْهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے, رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. تو یہ آیت بڑی اہم ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اسے نکلنا آسان کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکلنا آسان کرتا ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے, واقعہ پورا لینے کا وقت نہیں, شارٹ میں آپ کے ساتھ کہ کیا مصیبت تھی اور یہ آیت کی گئی, یہ آیت کب نازل ہوئی. اس کے پیچھے ایک صحابی کی مصیبت تھی جس کے بعد یہ آیت نازل ہوا. یہ کہ ایک نوجوان صحابی روم سے لڑنے کے لیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اس جہاد کے اندر وہ پکڑے گئے, مطلب شہید نہیں ہوئے, پکڑے گئے اور دشمن نے پکڑ کر ان کو بیڑیاں لگا دی پیروں پر. بیڑیاں سمجھتے ہیں نا, لوہے کی چین لگا دی اور ان کو باندھ دیا. مطلب ابھی وہ پریزن میں, جیل میں نہیں گئے تھے, یہ پریزنر آف وار, مطلب جنگ میں جب پکڑ لیتے نا سب کو بیڑیاں لگا دیتے, ہاتھ باندھ کے رکھتے, پھر لے جانے کے بعد جو بھی ہوں گا سزا وغیرہ دی جائیں گی اپنے ملک یا اپنے شہر. تو ابھی ان کو بیڑیاں لگا کے رکھ دیے گا, مطلب جنگ میں پکڑے گئے ہیں, جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی. اب جنگ میں یہ پکڑے گئے ہیں, ان کے والدین کو خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے کو پکڑ لیا گیا ہے. اب ان کے والدین بڑے رونے لگے, پریشان ہونے لگے, کیا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مصیبت آ گئی ہے, ہمارے بیٹے کو رومیوں نے پکڑ لیا ہے, اس کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے اور اس کو جو ہے باندھ کے رکھ دیا ہے, اب ہم کیا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم استغفار کی, اللہ کا ڈر اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, استغفار کی کثرت کرو. استغفار کی کثرت خود بخود اللہ کے ڈر کی علامت ہے ایک بندے. تو بہرحال ان دونوں نے, وہ صحابہ اور صحابی نے جو اس نوجوان صحابی کے والدین تھے, اتنا استغفار کیا کہ وہ صحابی فرماتے, جو نوجوان بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں بیڑیوں میں تھا, اچانک آواز ہوئی اور میری بیڑیاں ٹوٹ گئی. لوہے کی چین جو میرے پیر میں لگی تھی وہ ٹوٹنے کے بعد میں نکل کے میں اونٹوں کے باڑے میں بھاگا, وہاں سے میں نے ایک اونٹنی لی اور میں اس پر سوار ہو گیا. جب اونٹنی پر میں سوار ہو کر بھاگا تو اونٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے دوسرے, چونکہ باڑا کھل گیا تھا, میں اونٹنی پر تھا, جب میں بھاگا لے کر تو دوسرے اونٹ بھی بھاگے اور میں بھاگا چلا آیا. فجر کا وقت تھا, فجر کے وقت سے کچھ پہلے گھر پہنچے, اپنے والدین کو آواز دی, والدین بڑے خوش ہو گئے اپنے بیٹے کی آواز سن کر اور سمجھ گئے کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی, استغفار ہمارے تقوی کو قبول کر لیا. وہ باہر آئے, اپنے بیٹے سے ملاقات کی, فجر کی نماز میں جو ہے وہ گئے, مسجد گئے, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس لڑکے نے کہا اللہ کے رسول, وہ نوجوان صحابی نے, اللہ نے مجھے رہائی آزادی تو دے دی لیکن ایک مسئلہ ہے, یہ اونٹوں کو کیا کروں, یہ میرے نہیں تھے, پورے اونٹ بھاگ کر آ گئے تھے, مطلب ایک اونٹنی پر وہ سوار ہوئے بھاگنے کے لیے, تو پورے اونٹ باڑا کھلا تو بھاگ کر آ. اب یہ اونٹوں کو کیا کروں, دشمن کے اونٹ ہے نا, میرے نہیں ہے, میں نے تو ایک مینس ذریعہ اختیار کیا بھاگنے کا, یہ اونٹ, اب کیا کروں. تو یہ آیت نازل ہوئی یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے, مصیبت, پریشانی, تنگی, تنگ دستی, نکلنا آسان, مخرجا نکلنا آسان کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے ایسا گمان بھی نہیں کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ تمہارے ہیں, رہائی کی رہائی اور اونٹ کے اونٹ, اور اونٹ تو مذاق نہیں. اس زمانے میں سمجھ لیجیے کہ اونٹ مطلب آج کے زمانے میں ایک کار, اب اتنی گاڑیاں مل گئی, اتنے اونٹ مل گئے, مالداری ہو گئے نا ایک طرح سے. تو ایسی جگہ سے اللہ نے روزی دی جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. دو فائدے ہوئے تقوی کی, دو فائدے کیا ہوئے, ان کے والدین نے جو استغفار کیا, تقوی اختیار کیا, دو فائدے کیا ملے, ایک بیٹے کی رہائی اور دوسرا روزی, ایسی جگہ سے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا. تو یہ آیت بڑی اہم ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ, ہر قسم کی غم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نکلنا آسان کر, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور استغفار کی کثرت. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں, رزق میں کمی ہے, کام کاج نہیں مل رہا ہے, تو اللہ کا تقوی اختیار کیجیے, اللہ کا تقوی اختیار کیجیے, اور اس کے بعد کیا کیجیے, استغفار کی کثرت کیجیے. تو انشاءاللہ عزیز اللہ وہاں سے دیں گا جہاں سے ہم نے سوچا نہیں ہوتا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے
یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہو جب ہم کام کاج نہیں ملتا، رزق کی تنگی کا ہم جو ہے کبھی کبھار بولتے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ایک انسان کا رزق لکھا ہے تقدیر میں، وہ رزق کو حاصل کیے بغیر وہ دنیا سے جانے والا بھی نہیں۔ جو رزق اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے وہ رزق مجھ تک پہنچنا، اس لیے کہ وہ پہنچے بغیر میں دنیا سے جانے والا بھی نہیں ہوں، موت بھی نہیں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا کہا، بے شک کوئی شخص اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے ہرگز فوت نہ ہوگا۔ کوئی بھی شخص اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے مرتا نہیں ہے، فوت نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اور کہا، اگرچہ اس کا رزق اسے کچھ تاخیر سے ملے، مطلب اس کا رزق اسے ملنا ہی ہے، یہ معنی تاخیر سے ملے کا معنی ہے، ملنا ہی ہے، مطلب ایک انسان دنیا سے جب تک نہیں رخصت ہوگا اس کو موت نہیں آئیں گی، کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنا رزق نہ پالے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ میرا رزق کتنا مجھے ملنا ہے یہ لکھا ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا، آپ سب جانتے ہیں اس حدیث کو، معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 40 دن اور 40 دن اور 40 دن 120 دن 4 مہینے کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، اے رب، کیا لکھوں؟ تو اللہ کہتا ہے لکھ دو اس کے بارے میں۔ پھر وہ پوچھتا ہے، اے رب عمر کتنی؟ تو اللہ کہتا ہے اتنا لکھ دو اس کے لیے، تو لکھ دیتا ہے کہ اتنا جیئیں۔ اے رب کتنا رزق لکھوں؟ اللہ بولتا ہے اتنا رزق لکھو، وہ لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اے رب مطلب اس کی تفصیلات اللہ رب العزت دیتا جاتا ہے، اور وہ پوچھتا تھا فرشتہ، حدیث میں 4 چیزوں کے تعلق سے، تو اس میں ایک چیز ہے کتنا رزق، کتنا جیئیں گا، کیسے مرے گا، مطلب ایمان پر یا کفر، وہ لکھ دیا جاتا۔ سمجھ رہا بات؟ تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میرا رزق، یہ حدیث ابن ماجہ کی بتا رہی ہے کہ کوئی بھی انسان رزق حاصل کیے بغیر دنیا سے نہیں جانے والا ہے، مطلب چونکہ رزق لکھا ہوا ہے اس کو ملنا ہی ہے۔ تو یہ بات بھی ہمارے رزق کہ ہمارا رزق کتنا ملے لکھا ہوا ہے، ٹھیک، لکھا ہوا ہے، اور اس میں اس چیز کا بھی انسان اطمینان ہو، اس لیے کہ آج ہم جو دور میں گزرتے ہیں نا، ہمیں کتنا ہی مل جائے تو ہم مطمئن نہیں۔ 100 ملنے والا بول رہا 1000 کیوں نہیں ملتا، 1000 ملنے والا بول رہا لاکھ کیوں نہیں ملتا، لاکھ ملنے والا بول رہا کروڑ کیوں نہیں۔ حالات ہی ہمارے کیوں؟ تو ہم لوگ نیچے والے کو نہیں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، تو پھر تو سیٹسفیکٹری لیول کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے دنیا میں، لوگ مالدار اور غریب ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ سسٹم اپنی حکمت سے نہ بناتا تو دنیا کے اندر مال و دولت کا فائدہ کیا ہوتا؟ آپ بتائیے مجھے۔ آپ جتنے مالدار ہیں میں بھی اتنا مالدار ہوں، آپ جتنے لاکھوں کروڑپتی میں بھی اتنے لاکھوں کروڑپتی ہوں۔ اب آپ کو اپنا گھر بنانے نکلنا ہے اور مجھے بھی اپنا گھر بنانے نکلنا ہے، بنوائیں گے کس سے آپ لوگ؟ جو اللہ نے اونچ نیچ رکھا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ پورا سسٹم دنیا کا چلتا ہے، اس کی ضرورت وہ ہے، اس کی ضرورت وہ ہے۔ اگر سب برابر ہو جاتے تو اس سماج کے اندر آپ سوچیے کیسے انسان کام کرتا، بلکہ طاقت اور لوگ پھر کسی کو غلام بنا لیتے، چونکہ مالی اعتبار سے سب برابر ہیں، اب کام لینا ہے تو غلامی ڈالو اس کے اوپر، غلامی ڈالے بغیر کام تھوڑی کریں گا، مالداری میں تو برابر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ سسٹم رکھا ہے یہ بڑی سمجھ رہا، اور اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمیونزم ایک فلسفہ آیا تھا، فلسفہ یہ تھا کہ سارے لوگ مال میں برابر ہونا، اسٹیٹ جو ہوں گا وہ مالک ہوں گا پورے مال کا، اور سارے لوگوں کو برابر دیا جائیں گا، مطلب 100 روپے آپ کماتے 100 روپے آپ بھی، مطلب مینیجر کو بھی 100 روپیز اور ورکر کو بھی 100 روپیز۔ وہ سسٹم کولیپس ہوگا، اس لیے کہ مینیجر نے بولا میں کام کس لیے کروں جب مجھے بھی اتنا ہی ملتا ہے اتنا جو کچھ نہیں کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ جو کام مزدور محنت سے کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے میں کیوں کام کروں، وہ سست اور عیدی کو بھی جو اتنا ہی ملتا ہے جتنا مجھے ملتا ہے میں کیوں کروں۔ فلسفہ کولیپس ہو گیا، 50 سال بھی کمیونزم جو ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا۔ رشیا جو USSR بنا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ملک دنیا کے جو کمیونزم اختیار کے، سارے کے ساروں میں کمیونزم آج مکمل طور سے ختم ہو چکا ہے، یا جہاں باقی ہے تو کچھ ایک حکومت کے ایک شعبے میں، باقی جگہ سے ختم ہو چکا ہے۔ رشیا میں ختم ہو چکا ہے، اکثر ممالک جو ہے ختم ہو چکے ہیں نا، ٹک نہیں پایا پھر، کیونکہ اللہ کی حکمت کے خلاف بغاوت تھی، اللہ جانتا ہے دنیا کی بہرحال۔ تو اس چیز کو آپ سمجھ، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ بولیں گے ارے آپ نے بولے یہ دعا ہوا سب میں کر رہا، پورے اعمال کر رہا، لیکن مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اپنے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب نیچے والے کو دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے الحمدللہ میرا ایک بھائی ہے جو 50 روپے روز کما، میں تو اتنا کما لیتا ہوں 100 روپے جس سے میرا گزارا ہوتا ہے اس سے ڈبل، تب یہ لیول اٹین ہوگا۔ ورنہ پھر ہر آدمی یہی دعا کرتا رہے گا، رزق میں اضافہ، رزق میں برکت، میرے نہیں ہو رہی، چونکہ جو 1000 میں کماتا ہے اس کو لاکھ چاہیے، جو لاکھ کے کماتا ہے اس کو کروڑ چاہیے، سیٹسفیکٹری لیول نہیں آئیں گا پھر، اور مرنے تک صرف ہونا اور ہونے میں چل جائیں گے۔ تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں ایک اطمینان کا لیول ہونا چاہیے کہ میں اپنے دین پہ چلتے ہوئے، حلال روزی کماتے ہوئے، بغیر کسی سے قرض لیتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارا ہوں، بس یہی زندگی ہے۔ نیچے والے کو دیکھے، دیکھو بیچارہ تو تنخواہ کے لیے پریشان، ملتی ہے 2 مہینے لیٹ ملتی فلاں، الحمد، یہ بات رہنا چاہیے۔ ورنہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ بولیں گے ارے بہت اچھی بات مل گئی، اب میں کروڑپتی سے بلینئر کیسے بنوں اس کے چکر میں جاتا ہوں۔ اطمینان کا ایک لیول ہونا چاہیے۔ تو بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسان جب تک اپنا رزق نہیں لے لے گا دنیا سے جو رکھا گیا جانے والا، کتنا لکھا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن جو حدیث میں ہے نا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اوپر والوں کو مت، مالی اعتبار اور دینی اعتبار سے کیا کرنا ہے، دینی اعتبار سے ہم کو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا، نیچے والوں کو نہیں۔ ہمارا اصول پورا الٹا ہے، دنیا کے اندر کس کو دیکھتے ہیں ہم، اپنے سے اوپر والوں کو، ان کا ایک بنگلہ بن گیا اپنا دوسرا بننا چاہیے، انہوں نے گاڑی لے لی میں نے اب تک کیوں نہیں، ٹھیک ہے یہ پیمانہ ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی بول رہا ہے نمازوں کیا، دیکھو وہ مولانا ان کے بچے نہیں پڑھتے، میں تو اچھا میں 2 ٹائم پڑھتا نا، اور دین میں اپنے سے نیچے اور دنیا میں اپنے سے اوپر، اصول دین میں اپنے سے اوپر دنیا میں اپنے سے نیچے، کہ دیکھو کس طرح سے تابعین یا صحابہ کیسے نمازی پرہیزگار تھے، ہمیں ٹھیک ہے مالی اعتبار سے اپنے سے غریب، دیکھو میرے پاس تو اتنا ہے، یہ تو میرے سے غریب ہے، الحمدللہ نے ہم یہ ہونا چاہیے، یاد رکھیں ٹھیک ہے، تو وہ ایک سیٹسفیکٹر یہ لیول آئے گا، ورنہ زندگی بھر پھر گزر جائیں گے صرف رزق میں اضافے کی ہم کوشش کرتے رہیں، ایک لیول آنا چاہیے اطمینان کا انسان میں، ٹھیک ہے، کنٹینٹ جس کو بولتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا مطمئن ہوں، ٹھیک ہے، تو کوئی انسان دنیا سے جانے والا نہیں جب تک جتنا رزق لکھا ہے وہ پانا لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فقر اور فاقے سے انسان نے ڈرنا نہیں چاہیے، یاد رکھیے اگر غریبی آ جاتی ہے، بھوک مطلب جس کو کہیں گے انسان پیسے کی کمی سے بھوک میں رہتا ہے، تو فقر اور فاقے سے جو انسان نے ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فقر اور فاقہ اگر انسان پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت ساری چیزیں، فقر اور فاقہ بھوک مری، پریشانی، تنگ دستی جب ہوتی ہے تو ایک انسان اگر اس سچویشن میں آئے، ایک تو آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں کھرا اترنے پر اللہ اس کو اور دیتا ہے، اور دوسرا یہ فقر اور فاقہ جب ہوتا ہے تو کسی کے سامنے اس کو پیش نہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اگر پیش کرے تو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ مطلب کیا، میں غریب ہوں تو میں اللہ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ تو نے مجھے غربت، میں مطمئن، لیکن مجھے دنیا کی اگر اور سہولت ہے تو میں تیرے دین پر اور آسان لوں گا اور فلاں کروں گا اور اضافہ کر دے رزق میں تو ہم تیرے اور شکر گزار بندے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ فاقے میں ہیں، لیکن آپ دیکھیے کچھ لوگ بھوک سے مر بھی رہے تو ان کے مقابلے میں آپ بہت اچھے، آپ صرف فاقے میں 3 ٹائم کے بدلے 2 ٹائم کھاتے ہیں، 2 کے بدلے 1، لیکن کچھ لوگ بھوک سے مرتے بھی ہے دنیا معلوم ہر روز، تو اس کے معاملے میں بھی آپ اچھے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ میں اضافے، تو اپنے فخر کو، اپنے کام نہ ہونے کو اللہ کے سامنے، تو یہ بھی باعث بن جاتا ہے آپ کے لیے رحمت کا۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں جس شخص کو فاقہ پہنچا، بھوک پہنچی، تنگ دستی پہنچی، فاقہ پہنچا، تو اس نے اسے اللہ کے سامنے پیش کیا، مطلب اللہ کے سامنے رویا، اللہ کے سامنے حاضر کیا، دنیا کو نہیں بولا، جیسا آج کل ہوتا ہے نا، اب کیا دیکھو اللہ نے کس کو دے دیا، ہم کو دیکھو، عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بیٹھ گئی مجلس کے اندر، وہ دیکھو ان کو کتنا دے رہا، ننگ ڈھڑنگ رہتے، کپڑے پہننے کا وہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کل کے فقیر تھے ہمارے پاس کام کاج کو آتے تھے، یہ تھے وہ تھے، اور دیکھو اللہ نے کتنا دے دیا اور ہم کو دیکھو کم۔ یہ فخر لوگوں کے سامنے کیوں پیش کیا آپ نے، یہ فاقہ یا یہ مجبوری اللہ کے سامنے پیش کر، سمجھ رہا؟ تو آپ سے کیا فرما رہے ہیں، جو شخص فاقے میں ہو، فاقہ پہنچ اور اس نے اللہ کے سامنے اپنے فاقے کو پیش کیا، مطلب دعا کی اور اس کی شکایت کی، حالات ایسے تو بدل دے اس کو، اپنے فاقے کو پیش کیا، پس اللہ اسے جلد یا دیر ضرور رزق، ایک تو آپ کے لیے فاقہ وغیرہ پریپریشن ہے، تیاری کروا رہا اللہ آپ سے، آزما رہا ہے، دوسرا فخر اور فاقے کو آپ اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ بس اس طرح سے حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے دیر سے یا جلدی سے اس کو روزی دینے ہی والا ہے، لیکن کب، جب اللہ کے سامنے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، پورے دنیا کے سامنے رونا ہے ہمارا، ایسا نہیں ہو رہا، ویسا ہو جا رہا، ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ ہو رہا، ان کے بچے ہی پڑھ رہے، ہمارے نہیں کر رہے، چھوڑیے اللہ کے سامنے رکھیں، بس پریشان ہو تو ہی اس معاملے میں، تو آپ دیکھیے پھر آپ سے اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور ہی کریں گا، تھوڑا جلدی یا تھوڑا تاخیر سے، لیکن سمجھ رہے ہیں ہونے والا ہے وہ۔ تو فخر کو شکایت کی شکل میں لوگوں کے سامنے مت، مال کی کمی کو، نوکری نہ ہونے کو لوگوں کے سامنے مت کیجیے، اللہ کے کہ اللہ بس میں بے روز ہوں، اللہ تنگ دستی ہے، اللہ جو ہے فخر اور فاقہ ہے، غریبی ہے، میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے اس شخص ضرور اس کو تھوڑا دیر سے، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پر سچا بھروسہ اور کوشش، اللہ پر سچا بھروسہ کرے اور کام ڈھونڈنے کی کرے، دونوں چیزیں ایک ساتھ یاد رکھی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اور اگر واقعی تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسے کہ پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسے چڑیا پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ جو ہے سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے چڑیا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسے ہی دیں گا، پرندوں کی طرح توکل کرو کہ صبح جو ہے وہ خالی پیٹ نکلتے، شام بھر پیٹ آتے، تو اللہ تم کو بھی جو ہے ویسے رزق، مطلب اگر ہم بھی اللہ پر ویسا اعتماد و توکل کرے جیسا پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلتے شام بھر کر آتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس توکل کی وجہ سے اور کوشش کی وجہ سے ہمیں بھی ویسے ہی دیں گا جیسا پرندوں کو دے۔ اب اللہ پرندوں کو کیسا دیتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں
اور جا کر چوک کر آ جاتے, کھیت میں جاتے, کھلیانوں میں جاتے, جہاں بھی جاتے. لیکن انسان ایسا تو نہیں کر سکتا نا کہ یہاں سے نکلا اور کسی کھیت میں جا کے کھا لیا, یا چوری ہو جائیں گی, ویسا نہیں کر سکتا. لیکن معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ پرندے توکل کے ساتھ گھروں سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھر پیٹ واپس. یہ معنی اس حدیث. تو یہاں دو چیزیں, ایک اللہ پر توکل کرنا ہے رزق کے معاملے میں, روزی کے معاملے میں, کام کے معاملے میں, اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے میرے, ٹھیک ہے, کوشش کرنا ہے. یہ میں کیوں کر رہا ہوں کوشش کرنا ہے بار بار؟ اس لیے کہ کوشش نہیں کریں گے, بولیں گے ہم توکل کر رہے اللہ پر, تو رزق گھر پہ نہیں آنے والا. حدیث میں کیا ہے؟ اگر تم ویسا توکل کرو, بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلتے, شام بھر پیٹ آتے, تو اللہ بھی تمہیں ویسے ہی دیں گا جیسے پرندوں کو دیتے. پرندے کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں تھوڑی پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھ کے توکل کرتے ہیں. پرندے توکل کر کے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں. حدیث میں الفاظ ہے نکلتے ہیں, تو نکلو نا اپنے گھروں سے توکل کر کے اللہ پر. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچتے ان کے مواخات کر دی گئی, بھائی چارہ باندھ دیے گئے ایک صحابی سے. انہوں نے کہا کہ ہاف پورا میں بانٹ لے تو عبد الرحمن تمہارے ساتھ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ٹھیک ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات باندھ دی, میں لے سکتا ہوں, لیکن میں لینا پسند نہیں کرتا ہوں, بازار کا راستہ بتا دیجیے. پرندے نکلتے ہیں توکل, بازار کا راستہ بتا دیجیے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتا دیا بازار کا راستہ, نکل گئے. دن بھر محنت کی جا کر. عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار انسان ہے مکے کے, جب مکہ چھوڑا سب کچھ رہ گیا وہیں. مکی والوں نے بولا جو یہاں کمایا یہیں چھوڑ کے جانا ہے. صحابہ خوش ہو کے بولے سب لے لو لیکن جانے دو, سمجھیا, تو سب کچھ چھوڑ کے آگے. تو وہاں کے تو ملینر بلینر ہے اپنے شہر کے, لیکن اب کیا ہے, کیا کوئی جاتے کسی بڑے سیٹ نہیں بولا ہوں گا آئیے بزنس سنبھال لیجیے, جا کر محنت مزدوری حمالی کی ہوں گی, سامان اٹھائے ہوں گے. بازار میں جاتے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ پہلی ایک عام انسان جس کا کچھ نہیں, نہ جان ہے نہ پہچان ہے, ایک نئی بستی میں آیا اپنے شہر کو چھوڑ کر, جاتے کیا کام ملے گا اس کو؟ سب سے پہلے یہ گاڑی کھڑی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کی, دھو دوں کیا اس کو؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے ہیلپر کی ضرورت, اٹھا دوں آپ کا سامان؟ شروعات تو ایسی ہو. فوراً پہنچ گئے, محنت شروع کر دی, شرمائے نہیں کہ کیا کروں کیسا, میں تو اتنا بڑا مالدار تھا, کچھ نہیں. نتیجہ شام واپس آئے پنیر اور کھجور لے کر, مطلب اس دن کے کھانے کا انتظام ہوگا, پنیر اور کھجور. سمجھ رہا؟ عربوں میں غذائیت کے معاملے میں یہ ساری چیزیں مشہور اور معروف تھی, یاد رکھیے. جو عموماً ہندوستان میں آج بھی ہم لوگ نہیں, ہاں بس روٹی اور سالن والا سسٹم, وہاں مختلف چیزیں, صرف گوشت کھاتے تھے, یا صرف پنیر اور کھجور اس طرح کی, یا صرف چاول تو صرف چاول, سمجھ رہا, یا روٹی تو صرف روٹی تیل میں ڈبا کر, ٹھیک ہے. تو بہرحال پنیر کھجور ان کے لیے پورا کھانا غذائیت, کھانا لا لیا. ہوا توکل, نکلے, کوشش. یہ نہیں کہا کہ میری مواقعات ہوگی تم سے, اب توکل کر کے گھر میں رہتا ہوں, دیکھتا ہوں کیسا رزق آتا ہے. پرندے جیسا توکل کرتے ہیں, صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں, نکلنا ہے آپ کو. یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے, ادا کی تو اللہ تعالیٰ دیں گا. اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار, جو میں نے کہا نا, یہ بہت لازم ہے. اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے, روزی روٹی میں کمی ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتا ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اور اے اللہ میں نے ان لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو, انہ کان غفارا, تم دیکھو گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور تم پر جو ہے موسلا دھار بارش جو ہے برسا دیں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا, مال میں تمہارے, اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہیں بہترین باغات عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا. کیا کہا نوح علیہ السلام نے قوم کو, اے میری قوم استغفار کر لو, توبہ کر لو اپنے رب سے, وہ تمہیں معاف کریں گا, آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا. کیوں؟ تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا, لڑکوں میں بڑھا دیں گا, اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کریں. اس کے اندر اموال, مال میں بڑھا دیں گا. کس کو مال میں بڑھائیں گا؟ استغفار کریں. تو استغفار کے کئی فائدے, ایک یہ کنٹینیوسلی 3 آیتوں کے اندر آ رہے ہیں. کیا کیا فائدے؟ ایک, استغفار کرنے سے اللہ معاف کریں گا, استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش برسیں گی, استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا, استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوگا, مطلب اولاد ہوں گی, استغفار کرنے سے باغات اچھے رہیں گے, استغفار کرنے سے نہریں اللہ باغات دیں گے. 6 فائدے اٹھا لیجیے استغفار, اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز. تو مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ استغفار, ہے نا. آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اسی محنت کر کے آ جائے, اس کے بدلے کچھ نہیں. مال چاہتے ہیں, مال میں اضافہ ہوگا. تو استغفار کرے, کوشش کرے, توکل کرے, تقوی اختیار کرے. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. کام اور نوکری کی تلاش سے مایوس. اب بہت سارے لوگ کام اور نوکری کی تلاش میں نکلتے, نہیں مل رہی, مایوس. کیوں؟ آپ کا رزق جتنا لکھا ہے اتنا آپ تک پہنچ, لیکن کوشش کرنا چھوڑنا نہیں ہے. یہ ارے اب تو پتہ چل گیا اپنے کو, نہیں, کوشش کرتے رہے. جو ملنا ہے وہ مل کے رہیں گا, لیکن آپ کو معلوم ہے کیا ملنا ہے؟ نہیں معلوم ہے, اس لیے کوشش کرتے رہے, تلاش کر. تو مایوس نہ ہو,
ٹھیک ہے, اور جتنے اسباب ہو سکتے ہیں سارے اسباب آزما لے, ریزیوم بنائے, اچھی جگہ ریزیومز ڈراپ کرے, نئی نئی جگہ جائے, لوگوں سے ملاقات کرے, بات کرے, وسیلے تلاش کرے, جو کچھ دنیاوی اسباب ہوتے ہیں سارے استعمال کر لے جو حلال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. سمجھ رہے بات کو, اس بات کو بھی ذہن میں. اسی طرح جو حرام مال کی طرف ذرہ برابر بھی نہ, چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو, مجبوری میں کیوں نہ ہو, حرام کی طرف نہ جائے. بہت سی بار ہوتا ہے یار, بہت کوشش کر لیا, اب چلو لگ جاؤ کہیں بھی جام میں, حرام کی طرف مت جائیے, چاہے کتنی ہی کوشش کرنا پڑے, آپ ذرہ برابر بھی حرام کی طرف نہ جائے, دنیا بھی ساری کوشش کر لے. اسی طرح جو ہے لوگوں کے مال کی تما نہ کرے, ان کے پاس اتنا ہے, ان کے پاس اتنا ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور اسی چکر میں ان کے پاس کچھ, ٹھیک, لوگوں کی مال کی ذرہ برابر بھی تما نہ کرے, اور دھوکے سے حاصل کرنے کی ہوتا ہے نا, کبھی آدمی جب پریشان ہو جاتا ہے نا تو مال کو, ارے سب کو اس کا احساس ہوتا ہے, اور کیا کرتا ہے پھر, ان کے پاس آ رہا نا, لوٹ لے لی تو کیا ہو گیا, دیا اللہ نے تو لے رہے ہیں, جھوٹ بول کے لے لیتے ہیں, لوٹ لیتے ہیں, دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں, بولتے ہیں یار پیسے نہیں آ رہے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, چوری کر لیتے ہیں, سمجھ رہے, یا کہیں ذمہ دار ہے تو وہاں سے چرا لیتے ہیں چیزیں. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. اسی طرح جو ہے جب جو ہے انسان کے رزق کے دروازے جو ہے کھل جائے تو اسے لازم پکڑے کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, جب اللہ رزق کا دروازہ کھول دے تو اس کو پکڑ لے, لازم ہے پکڑ لے, چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں, آج کل نوجوانوں میں ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر سمجھ لیجیے ایک نوکری ہے, بہت دن سے پریشان ہے, اب ایک نوکری میں, نوکری کیا ہے, جو بھی نوکری, جو بھی جاب, نہیں میرے لیول کے نہیں, لیکن ادھر فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے نا, نہیں فاقوں میں گزاریں گے, پھٹے کپڑے پہنیں گے, لیکن لیول جب تک نہیں آئیں گا, ٹھیک. تو اب عمر تھی 25 سال میں کر لی MBA کر لی, انجینئر بن, اب 35 سال تک انتظار کر رہے ہیں, لیول نہیں مل رہا نا ان کو. 35 سال بعد ویسے بھی آپ بیکار ہو جاتے ہیں. آپ اگر کسی کورس کے کرنے کے بعد 1 سے 2 سال جاب نہیں کرتے ہیں تو کوئی کمپنی والا آپ کا ریزیوم ہاتھ میں بولتا ہے یہ فالتو. آپ اگر یہی بولتے میں لیبر جاب کر رہا تھا تو بھی وہ ایکسپٹ کریں گے, خالی تھا ایکسپٹیبل نہیں ہے ان کے لیے, کہ ایک آدمی خالی کیوں, ریزیوم میں گیپ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. سمجھ رہے ہیں بات. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. ہاں بس نہیں میرے لائق نہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے انجینئرنگ کی, ان کے ساتھ والے اسٹیٹس تلاش کرے, مطلب جاب نہیں ہے, اسٹیٹس تلاش کرے, وہ کمپنی, وہ جاب, وہ کام. یہ لوگ اللہ پر توکل کی, حلال اوپننگز ملی چلے گئے, 3-3, 4-4 ہزار پر لیبروں کو گائیڈنس دی, بہت نامینل سیلریز, اور آج الحمدللہ کمپنی کے مینیجریل پوزیشن اپنے بہت زیادہ وقت نہیں, 10 سال کے عرصے, انہوں نے جو حلال اوپننگ ملی چھوڑا نہیں, اس کو ظاہر نہیں کیا کہ ہاں یہ تو لیول کا نہیں, اپنے فوراً لے لیا. اچھا وہ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے ایک اسٹیٹس کا جاب ملے گا, آج بھی وہ اسٹیٹس بھرا ہے کسی نہ کسی, ان سے تو لو ہے, لیکن یہ اتنے آگے بڑھ گئے, چونکہ حلال اوپننگ ملی, پیچھے نہیں ہٹے, نکلو. یہ بڑی اہم چیز. اسی طرح اور ایک چیز ذہن میں رکھیے, حلال کام میں شرم ہے. تو یہ مسئلہ ہے نا, شرم کی وجہ سے میں انجینئر ہوں تو میں یہ اسٹیٹس کا جاب نہیں. حلال کام میں شرم نہ کرے, بلکہ کتنا بھی چھوٹا ہو, اگر حلال ہے تو اس کو اختیار کرے, اس کے مقابلے میں حرام کو چوائس نہیں. ہوتا ہے نا, ایک حلال کام میں 10,000 تنخواہ ہے, حرام کام میں 40,000 ہے, تو آدمی بولتا نہیں حرام کرے. حلال کام چاہے جتنا چھوٹا لگے, کیونکہ وہاں بس کام کو بھی لوگ چھوٹا اور بڑا سمجھتے ہیں. آج کل حرام حلال کی تمیز کم اور چھوٹے بڑے کی تمیز زیادہ ہے. انہوں کیا کر رہے ہیں, انہوں فلاں جگہ یہ کر رہے کام, لیکن وہ حرام ہے نا, ارے اس کو گاڑی دیکھو, بنگلہ دیکھو, فلاں دیکھو, پیکیج دیکھو, یہ دیکھا جا رہا ہے. نہیں حرام حلال نہیں, حرام حلال یہ اصل ہے. پھر چاہے حلال کام چھوٹا ہی کیوں نہ. ایک مرتبہ میں ایک ہاسپٹل میں تھا, وہاں درس ہوتا تھا ہر جمعہ. اب ہوتا یہ تھا کہ ہاسپٹل میں وہ کمپاؤنڈر جہاں بیٹھتا ہے وہ سب سے اچھی جگہ تھی بیٹھ کر خطاب کرنے کی, یہ تو وہ سینٹر میں بیٹھتا تھا. تو میں جب وہ تھوڑا وقت ملتا تھا, چونکہ دوپہر میں بند ہوتا تھا, تو میں وہاں جا کر اس کی جگہ بیٹھ جاتا تھا, پھر وہاں سے درس لیتا تھا تاکہ سامنے بیٹھنے والوں کو آسانی ہوتی. تو ایک صاحب مجھے ہمیشہ بولتے تھے وہاں مت بیٹھو, وہاں مت بیٹھو. میں نے کہا سب سے بہترین پوزیشن ہے لوگوں کو دیکھنے کی, بیچ میں ہے ہاسپٹل. اب کبھی کبھار کیا ہوتا تھا, جب ہم بیٹھے رہتے تھے ہم اور درس چالو نہیں ہوتا تو لوگ آتے تھے, کمپاؤنڈر صاحب وہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے, تو مجھے ٹائمنگ پتا تھا, میں بولتا تھا انشاءاللہ 2:30 بجے کے بعد. تو وہ آدمی مجھ پہ ایک دن ہنسنے لگا, میں آپ کو اس لیے تو بولتا, بولے وہاں نہیں بیٹھنا, بولے سب آپ کو کمپاؤنڈر سمجھتے. بولا اس میں برائی کیا, اگر لوگ مجھے کمپاؤنڈر سمجھتے اس میں برا کیا ہے, اور اگر یہاں بیٹھ کر میں درس بھی لے سکتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کب آ رہے بول سکتا ہوں, تو اس کے 2 فائدے. ایک, میں درس سینٹر سے لے رہا ہوں تو سب میری بات برابر سن سکتے, آواز ہی برابر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی خوشی ہوں گی, یار یہ آدمی بیٹھتا ہے تو ان کے پیشنٹس کو نہیں بولتا کہ درس ہو رہا چلو بھاگو بعد میں آنا, ابھی کیا آگے پوچھ رہے, میں نہیں بول سکتا, دکھ رہا نہیں کیا لکھا ہوا. میں ان کو بھی گائیڈ کر رہا ہوں کہ 2:30 بجے آئیں گے, اگر لکھا ہوا تھا وہاں پھر بھی لوگ 2:30 بجے آئیں گے, آپ 2:30 بجے سمجھے آپ. تو لوگ انتظار کرتے کبھی کبھی درس میں بیٹھ جاتے. تو یہ بھی ایک فائدہ کہ ان کے دواخانے کا بھی سسٹم چل رہا ہے, لوگ درس میں ایڈ بھی ہو جا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو وہ اس کمپاؤنڈر کے جاب کو چھوٹا سمجھتے تھے, اس لیے ہنستے تھے اور مجھے اس سیٹ پر نہیں بیٹھنے کا بولتے. یہ ذہن سے اسٹیٹس نکال دیجیے, اللہ کا دیا ہوا اسٹیٹس ہی سب سے اصل اسٹیٹس ہوتا ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے. آج کل نوجوان یوز تو یہ بڑی چیز آ چکی. آج ایک نوجوان کو اگر سائیکل چلانے کا بولے تو چلا لے گا, اس کو بولے لونا پہ جاؤ, مار جاؤں گا, لونا پہ نہیں جاؤں گا. کیونکہ سائیکل بھی ایک اسٹیٹس ہے. کیسا, بڑی بڑی گاڑیاں چلا کے بور ہو گیا سائیکل چلا, اسٹیٹس ہے. لیکن لونا اسٹیٹس, یہ پرابلم کبھی کبھار ہوتا ہے. بہت ساری بار میں ٹریول کرتا ہوں تو لوگوں کی ایک ذہنیت ہوتی ہے میرے تعلق سے,
फैज भाई BMW में घूमते होंगे, ऑडी होंगे उनके पास, साथ चार में 2-4 गार्ड होंगे, मिलते नहीं होंगे, लोग धक्का दे देते होंगे। अब मैं जनरली ऑटो से या 2 व्हीलर पे सफर करता हूँ, या किसी के पीछे बैठा हुआ दिखता हूँ, या फिर पैदल रहता हूँ। गाड़ी भी है लेकिन निकालना, सिटी में चलाना इतना उकताहट होती है कि उससे अच्छा पैदल जाने में आदमी उतने देर में पहुंच जाता है। तो समझ रहे आप स्टेटस। आप समझ लीजिए किसी की गाड़ी पे बैठने जा रहे हैं, अरे फैज भाई सीढ़ी डाउन है, वो उस पे कहाँ बैठ रहे हैं? करिश्मा इधर आइए। मेरा सीढ़ी डाउन और करिश्मा से क्या ताल्लुक? मुझे सिर्फ यहाँ से वहां ट्रैवल करना, किसी की भी गाड़ी पे जा सकते। समझ रहे आप? नहीं बैठने देते, नहीं आप इधर बैठिए। कार मंगा रहा मैं आपके लिए, कार की जरूरत नहीं भाई, मुझे यहाँ जाना है, अपनी कार से परेशान होकर तो आया हूँ मैं यहाँ। नहीं कार मंगा रहा मैं आपके लिए, कैसे आप जाएंगे? स्टेटस बना लिया गाड़ियों। समझ रहे आप? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने जो दिया उसका शुक्र है, लेकिन ये सारे मीन्स है अल्लाह को खुश करने के लिए, ये राजी करने के जरिए। अगर इनको तकब्बुर का जरिया बना लेंगे तो ये हमारी हलाकत का दुनिया में वजह बन जाए। गाड़ी क्यों अल्लाह ने दी? स्टेटस नहीं है, वो मीन्स है सफर करने का। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतना अच्छा सफर दिया, 4 व्हीलर है, बैठ के एसी में आराम जा रहे, मीन्स है, लेकिन ये स्टेटस नहीं है। समझ रहे आप? साहबा ने घोड़े इस्तेमाल करे, ऊंट इस्तेमाल करे, गधे इस्तेमाल करे, खच्चर इस्तेमाल करे सफर के लिए, वो सब के लिए वो मीन्स था ट्रैवलिंग का। स्टेटस किसी के लिए भी नहीं था। कोई गधे पे जा रहा तो स्लो जाता है मालूम, और गधा जंग में काम नहीं आता, बहुत जल्दी बिदक जाता है, आ ही नहीं सकता जंग में। खच्चर बहुत वजन उठाता है, समझ रहे आप? इंसानों के मुकाबले में खच्चर वजन ज्यादा उठाता है, तो उसके लिए काम आता है। कभी कभी इंसान भी उसमें सफर कर लेता है, लेकिन वो भी जंगों में काम नहीं आता है। लेकिन घोड़ा रफ्तार भी रखता है, स्पीड भी है, जंगों में भी जाता है। जंग में घोड़े डरते नहीं याद रखी जाने के लिए। ऊंट जंगों में भी जाते हैं, और ये रफ्तार में तो तेज नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा सामान को बहुत दूर तक ले जा सकते। साहबा ने सब इस्तेमाल किया, को ऊंट इस्तेमाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, ईसा अलैहिस्सलाम गधे पे सवारी की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर बैठे, खच्चर पर बैठे, घोड़े पर बैठे, ऊंट पर बैठे। ये सब मीन्स है, जो मिला आपको सफर पूरा करना है अपना। समझ रहे आप? ये तकब्बुर नहीं, ये स्टेटस नहीं होना चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास मसला ये हो गया कि स्टेटस बन गई नौकरियां, वो लेबल और वो नाम, अरे वर्कर। अरे लेकिन हलाल रोजी है, तुम जहाँ वहाँ काम कर रहे हो ना एज अ गाइड, वहाँ तुम हराम चीजों की तरफ गाइड करते हो लोग, ये हलाल नहीं, मैं नहीं करता। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, वो जहनियत को बदलिए। हलाल अगर है कुछ भी काम कर, हलाल अगर छोटा क्यों ना हो, बहुत छोटा है लेकिन हलाल। आप देखिए जब वो करेंगे ना, अल्लाह ऐसी बरकत देगा, ऐसी बरकत देगा, ऐसी बरकत देगा, कम माल में बहुत बड़े बड़े काम, औलाद अच्छी निकल जाएंगी, बीमारियों से अल्लाह दूर कर देगा आपको। बड़ी बातें ये, आप बहुत सी बार ये चीजें हम नहीं समझते। हमको क्या लगता है माल की ज्यादती। आप ये नहीं देखते औलाद का बिगाड़, माल का जाया होना, बीमारियों का होना, ये सब भी जो है अल्लाह की तरफ से फिर अजाब के तौर पर आता है जब हम हलाल हराम में तमीज़ रखते हो। तो ये बात मेरी याद रखिए, हलाल काम चाहे कितना ही छोटा हो, हराम के मुकाबले में इसको तरजीह दीजिए, और छोटा होने की वजह से स्टेटस के लिए काम मत कीजिए, हलाल रोजी कमाने के लिए काम कीजिए। हलाल है बस मुझे करना है, अरे मैं तो वहाँ इंजीनियर था, इतने लोगों को, 1000 लोगों को संभालता था, हो गया सब। प्रेजेंट क्या है? सहाबा बड़े बड़े पोजीशंस पे, बड़ी बड़ी मालो दौलत के हामिल, मक्का को छोड़ा, हिजरत की, मदीने में आए, खत्म हो गए। एक तरह से देखा जाए तो फख्र और फाके में आ गए, भुखमरी में आ गए। क्यों? तो मदीना खुद इतना बड़ा कोई स्टेट नहीं था कि इतने लोगों को संभाल सके, फिर उस पर जंगें छिड़ गई फख्र और फाके में। तो कभी ये नहीं बोला यार मक्का में अच्छे हालात थे, जो था वो हो गए, अब क्या करना है। और फिर जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, अगले आने वाले 50 साल में मदीना जैसा शहर दुनिया में नहीं था। न सिर्फ उनकी जाती जिंदगियां बदली, मदीने जैसा मेट्रोपोलिस जिसको बोलेंगे, इतना बड़ा मेट्रो सिटी दुनिया में मौजूद नहीं था कि दुनिया की मंडी के भाव मदीने से तय हो रहे हैं। सबसे बड़ा शहर दुनिया का बन गया, 50 साल में तब्दीली आ गया। समझ रहे? तो अल्लाह ने उनको स्क्रैच